انسان بھول جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہر لمحہ اور ہر آن مجھ پر نظر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ تو یہ کم از کم کوشش ہے جو ہمیں اپنے اللہ پر ایمان لانے اور پھر ترقی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے کرنی چاہیے، اس کا بیان حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے شروع اس طرح کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی صرف اللہ کو دیکھو کہ وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ واضح فرما دیا کہ اللہ ہی تمام صفات کا جامع اور تمام قدرتوں کا مالک ہے، اور اس ناطے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور تمام جھوٹے خداؤں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، بچتے ہوئے صرف اسی واحد خدا کے سامنے جھکا جائے۔ تو اگر فرمایا کہ اس واحد خدا کے سامنے جھکو گے تو پھر ہی دنیا و آخرت کے انعامات سے فیض پا سکتے ہو۔ دنیا میں ہر چیز کا بدل مل سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کا کوئی بدل نہیں۔ جب اس کا بدل نہیں تو پھر بے وقوفی ہے کہ اسے چھوڑ کر کہیں اور جایا جائے، یا عارضی طور پر ہی اپنی ترجیحات کو بدل دیا جائے۔ ایک دہریہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیونکہ خدا کو نہیں مانتا اس لیے میں کیوں اس کے در پر حاضر ہو جاؤں، لیکن ایک مسلمان جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر دنیاوی دریوں کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو یہ یقیناً اس کی بدقسمتی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ خدا جو لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت ہر دشمن کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے۔ اس صورت میں خدائی معرض خطرے میں رہے گی، اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کی قدرتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں، یا دل میں عمدہ سے عمدہ یا اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں، تو وہ سب اعلیٰ وہ سب اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، تو وہ سب سے اعلیٰ ہے جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے۔ بس ایک مومن کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے، اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے۔ کئی باتیں
ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے سے روزانہ ہو جاتی ہیں، جس میں ہم لاشعوری طور پر بہت سی چیزوں کو خدا تعالیٰ کا شریک بنا کر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور اس کی ربوبیت زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ ہماری ایسی حالتوں کو اپنی مغفرت اور رحم کی صفات سے ڈھانپ لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں۔ بس اللہ لا الہ الا ہو کی طرف صحیح رہنمائی کی طرف جانے کے لیے اور اس کی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا بھی بڑی اہم دعا ہے جو پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے اور حقیقی معبود ہے، فرمایا الحی القیوم، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اپنی ذات میں قائم ہے، اور الحی ہونے کی وجہ سے صرف خود ہی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا بلکہ تمام جانداروں کو زندگی بخشنے والا ہے، اور القیوم ہے، صرف خود ہی قائم نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ خدا وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے، بس جب وہی ایک خود زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے، اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے۔ بس اپنے زندہ اور قائم ہونے اور زندہ اور قائم رکھنے کا حوالہ دے کر مومنوں کو یہ تسلی دلا دی کہ تم دنیاوی دباؤ اور دنیاوی لالچوں کے زیر اثر کبھی نہ آنا، اور جو وعدے میں نے مومنوں سے کیے ہیں ان پر پوری طرح یقین رکھنا۔ تمہاری نسلوں کی زندگی اور بقا بھی میرے ساتھ جڑے رہنے سے وابستہ ہے، اور جماعتی زندگی اور بقا بھی میرے ساتھ جڑے رہنے سے وابستہ ہے۔ حالات کی وجہ سے دنیاوی ذرائع پر انحصار کرنے کا سوچنے نہ لگ جانا۔ میری عبادت کرتے رہو، میری طرف جھکے رہو، تو اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اسی میں تمہاری بقا ہے۔ ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تو اس پر توکل رکھ جو زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھتا ہے، کبھی نہیں مرتا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر۔ بس ایک مومن حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت کے بارے میں شک میں نہیں پڑتا، بلکہ مشکلات اسے حی و قیوم اور قادر اور مجیب خدا کے سامنے اور زیادہ جھکنے والا بناتے ہیں۔